شورۂ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، لاحقہ ہے اس کا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ کہتا ہے مبارک ہو تمہیں، کچھ لوگوں سے کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے یہ بھی آپ جان جائیں گے ابھی۔ فَاسْتَبْشِرُوا، بشارت ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سر سے گزر گئی ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، بلکہ یہ آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون ذلك مثلهم في التوراة وذلك مثلهم في الانجیل ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظیم۔ فرمایا یقینا اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا ہے اور کون علمی جواہر چننے کی نیت لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان اور شادباش، مال۔ بولو گے تو بات جلدی پلے پڑے گی۔ بے ان لہم الجنہ، اور زید بھائی ہر ترجمہ کرنے والے نے لکھ دیا کہ بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ یہ کس کا ترجمہ کیا ہے تم نے؟ عطا کی بات کہاں ہے؟ بے انا لہم الجنہ، لہم لام ہے اس میں، اور یہ قانون نحو میں لام تملیک کہلاتا ہے، جیسے وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو آسمانوں میں ہے اس کا ہے، یعنی یہ لام ملکیت کا ہے، یعنی آسمانوں کا مالک وہ ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، بے انا لہم الجنہ، جنت عطا نہیں کروں گا، میں نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا۔ بھلے بڑھ رہی ہے نا بات؟ ہاں، جنت میں داخلے کی بات نہیں، لام تملیک کا ہے، ان کی ملکیت میں دے دی جنت۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اگر میری کل رات والی تقریر یاد ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے سودا کیا، یہ اللہ کی سبیل میں جنگ کرتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پہلے قتل کرتے ہیں پھر قتل ہو جاتے ہیں۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ ہاں، ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ، کیا مصیبت ہے اس کو؟ کس سے کہہ رہا ہے یہ بھی آپ جان جائیں گے ابھی۔ فَاسْتَبْشِرُوا، بشارت ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اس سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جو سر سے گزر گئی ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا، بلکہ یہ آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون ذلك مثلهم في التوراة وذلك مثلهم في الانجیل ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظیم۔ فرمایا یقینا اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سوچ کے جنگل میں کھویا ہوا ہے اور کون علمی جواہر چننے کی نیت لے کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان اور
शाबाश। माल बोलोगे तो बात जल्दी पल्ले पड़ेगी। बे अन्ना लहुमुल जन्ना। और सईद भाई हर तर्जमा करने वाले ने लिख दिया कि बदले में अल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा। ये किसका तर्जमा किया है तुमने? अता की बात कहाँ है? बे अन्ना लहुमुल जन्ना, लहुम लाम है इसमें, और ये कानून नहव में लाम तमलीक कहलाता है। जैसे वल्लहु मा फिस समावात, जो आसमानों में है उसका है, यानी ये लाम मिल्कियत का है, यानी आसमानों का मालिक वो है। यहां भी वही है, बे अन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत अता नहीं करूंगा, मैंने उन्हें जन्नत का मालिक बना दिया। भले बढ़ रही है ना बात? हाँ हाँ, जन्नत में दाखिले की बात नहीं, लाम तमलीक का है, उनकी मिल्कियत में दे दी जन्नत। युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाह। अगर मेरी कल रात वाली तकरीर याद है, फरमाइए वो लोग हैं जिनसे मैंने सौदा किया, ये अल्लाह की सबील में जंग करते हैं। यक़्तुलून व युक़्तलून, पहले कत्ल करते हैं फिर कत्ल हो जाते हैं। बैठे हो या चले गए हो? हाँ, ज़ालिकम मसलहुम फित तौरात। क्या मुसीबत है इसको? चले तो नहीं गए हो? हाँ, किसकी है ये जो तुम्हें अपनी मजलिस में नहीं आने देता? ये आइंदा न पढ़ना। हुसैन वो करीम है जिसके बारे में उसकी हमशीरा ने दरबारे इब्ने ज़ियाद में ये कहा था, लाकिन्नहु लम यज़ल यदऊकुम इलल जन्नते। मेरा भाई वो करीम है, वो मुसलसल तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता रहा। और फरमाया इसीलिए अमहल्लाकुम लैलतन वाहिदतन लित्तौबत, हमने एक रात तुम्हें तौबा के लिए मोहलत की दी थी कि तौबा कर लो। फरमाया देख लो, जिसका नसीब था वो आ गया। हाँ, वो करीम है, इनको उनके नुत्फे नहीं आने देते। जान खरीदी, माल खरीदे, बदले में जन्नत का मालिक बना दिया। अल्लाह की सबील में जंग करते हैं, पहले कत्ल करते हैं फिर हो जाते हैं। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व ज़ालिका मसलहुम फिल इंजील। फरमाया तौरात में भी मैंने उनकी यही सिफत लिखी है, इंजील में भी लिखी है। अब ये कोई ऐसे लोग हैं जो तौरात के वक्त भी मोमिन थे। बैठे हो यार, चले गए हो? जो अली सन इंजील के वक्त भी मोमिन थे, हैं? उस वक्त जो कमर देती अल्लाह उनकी सिफतें बयान कर रहा है। अब सोचना ये हैं कौन लोग?
آؤ چیلنج ہے میرا تاریخ عالم کو، اس آیت کا مصداق نہ عہد رسالت میں کوئی ملتا ہے، نہ عہد امیر المومنین میں کوئی ملتا ہے۔ کیوں؟ پہلی شرط پوری نہیں ہوتی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، جان بھی مال بھی۔ باقی جنگوں میں شہیدوں نے جان دی، مال سوائے کربلا کے کہیں نہیں دی۔ بیٹھے ہو یا سر سے گزر رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ جانی مال صرف کربلا والوں نے دیا۔ اور پھر صفت یہ ہے اللہ کی سبیل میں جنگ ہے۔ میں کل رات بتا چکا ہوں امجد کہ یہ سارے علماء شہید ولایت ہیں، اور پھر نشانی یہ ہے پہلے قتل کرتے ہیں پھر خود ہو جاتے ہیں۔ 82 یا 84 جنگیں ولایت عہد رسالت میں ہیں۔ 72 لڑائیاں صفین کی، جمل نہروان 74 بعد میں علی نے لڑی۔ کسی ایک جنگ میں دکھاؤ جہاں سارے قتل ہو گئے ہوں، تو اس کا مصداق وہ ہوں گے جو لڑیں اور سارے مارے جائیں، وہ سوائے کربلا کے کوئی نہیں۔ اب ہاں بس تو میں تمہیں ختم کرنے چلا ہوں، اور آگے اللہ کہتے ہیں فَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ ایفائے عہد کرنے والا ہے ہی کون؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تمہیں مبارک ہو اس سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا۔ اللہ ہو کے مبارک دے رہا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی تو فوز عظیم ہے، یہی تو عظیم کامیابی ہے۔ اور آؤ میرا کھلا چیلنج ہے، زیارت رسول کی بھی پڑھتے ہو، زیارت امیر کائنات کی بھی پڑھتے ہو، زیارت سلطان خراسان کی بھی پڑھتے ہو، زیارت امام زمانہ کی بھی پڑھتے ہو، کربلا والے کی زیارت میں یہ فکرہ کہتے ہو نا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ہوتا۔ تو پھر سردار صاحب ہوتا کیا؟ افوز فوزا عظیما، میں بھی فوز عظیم پہ فائز ہوتا، میں بھی عظیم کامیابی حاصل کر لیتا۔ تو یہ فوز عظیم بھی کربلا کی ملکیت۔ اور آؤ پہلا جملہ ہی اگر تم نے سمجھ لیا تو ذات واجب کی قسم، ہاں اس میں ایک جملے کا تعلق مصائب سے ہوگا، لیکن مصائب پڑھنا نہیں میں نے، صرف اپنی دلیل کے لیے بیان کرنا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اور ہاں یہ بھی بتا دوں ہر جگہ سعید بھائی مومن کا معنی ایمان والا نہیں ہوتا۔ نہیں اگر ایسا ہے تو پھر اللہ جو سورہ حشر میں اپنے نام بتا رہا ہے الملک القدوس السلام المؤمن، اللہ کہتا ہے میں مومن ہوں، کس پہ ایمان لایا؟ یار میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا، بتاؤ نا اللہ کس پہ ایمان لے آیا؟ نہیں، یہاں ہر کوئی ترجمہ کرتا ہے کہ ایک مصدر ایمان ہے، ایک مصدر امان ہے، اس کے معنی ہے امان دینے والا۔ تو پھر معلوم ہوا مومن کے معنی امان دینے والا بھی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ میں نے امان دینے والوں سے جان بھی خرید لی، اور میں نے امان دینے والوں سے مال بھی خرید لیا۔ اور اس آیت میں ظہیر بھائی اس میں حسین شامل نہیں، حسین مالک جنت میں شامل نہیں، حسین خالق جنت ہے۔ اللہ جانے یار میرے سامنے کون کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ جس کے بازوؤں میں
جنت ہے؟ کل رات بتا چکا ہوں نا کہ آدم نے دروازے جنت پہ کیا لکھا ہوا دیکھا. ہاں، اور ایک جملہ صرف کہہ کر آگے سردار صاحب گزر جانا چاہتا ہوں. تمہارے چوتھے امام اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے ہیں. ارتفع فی الہوا وغاب فی السما، ہوا میں پرواز شروع کی، آسمان میں غائب ہو گئے. چیمے کو یہاں کہاں گئے؟ نہ کوئی براق آیا، نہ کوئی سواری آئی، نہ جبریل آیا، ایسے چلے گئے. کافی دیر بعد آئے. یا مولا یہ آئے نا کن تو مولا کہاں تھے آپ؟ وہ اصل میں یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں نے اوپر دیکھا روش فردوس پر. حمزہ جعفر طیار میرے خاندان کے کچھ بزرگ کسی علمی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے، کیونکہ وقت کی حجت میں ہوں. میں گیا اور جا کے انہیں مسئلہ سمجھا کے واپس آیا ہوں. ایک شخص نے ہم سے سوال کیا، مولا جنت علیین میں نہیں؟ ہاں. حل تقدرو، ساتھ عبارت پڑھ رہا ہوں، حل تقدرو ان توصیدا الی علیین، آپ میں قدرت ہے علیین تک جانے کی؟ اب جن کے کلیجے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہیں صفدر، ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. بس ذوالجلال کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا نحنو صنعناہ فکیف لا نقدر ان نصعد الی صنعنا، جنت بنائیں بھی ہم اور جا بھی ہم نہ سکیں. اب یہ اشرا دو جوہروں پر محیط ہے. نہیں بولے بڑی بات. ایک حسن کا جوہر، ایک حسین کا جوہر، ایک جلال کا جوہر، ایک جمال کا جوہر. ایک چھپائے نہ چھپے، ایک ڈھونڈے نہ ملے. ایک اللہ کے وجود پر دلیل، ایک اللہ کے پردے پر دلیل. اب یہ جو مالک جنت ہیں ان کی جو دو صفتیں ہیں، لاہور والوں ذرا جاگو اور میرا ساتھ دو جستجو کریں. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا امان دینے والوں سے انفسہم، ان کی جان کو، واموالہم، ان کے مال کو. ذرا ان دو جوہروں کی طرف دیکھ. قاسم نے جان دے دی، کبرا نے مال دے دیا. میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس کے سر سے گزری. اللہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، چونکہ مستور تھی، جان والا جہاد کر نہیں سکتی تھی. جہاد نفسی قاسم نے کیا، جہاد مالی کبرا نے کیا.